بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات رضوی حیدرآباد نیوز کی جانب سے توجہ طلب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح بدھ کو ہم توجہ طلب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور آپ ہی کی تجاویز کے مطابق کوئی نہ کوئی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے رانی باغ۔ رانی باغ کے لیے میں عرض کروں کہ اب سے کوئی 8-10 مہینے پہلے، غالباً سال کے لگ بھگ، رانی باغ پہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا، اور اس پروگرام کے کرنے کے بعد کمشنر حیدرآباد اور میئر حیدرآباد اور دیگر متعلقہ افسران نے رانی باغ کا وزٹ کیا تھا۔ رانی باغ کے وزٹ کے بعد ہمیں امید ہو چلی تھی کہ اب کچھ نہ کچھ رانی باغ کی قسمت کی تبدیلی ممکن ہے، مگر رانی باغ کی حالت یہ ہے کہ دن بدن وہ تنزل کی طرف جا رہا ہے، تنزلی کا شکار ہے اور خرابیوں پر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ یہ رانی باغ جو ہے یہ بنیادی طور پہ سندھ کا، کیونکہ حیدرآباد سندھ کا دارالخلافہ تھا اور سندھ کے کراچی کے بعد بڑے شہروں میں اس کا شمار تھا، اور یہ رانی باغ تو ہسٹوریکل باغ ہے جسے 1861 سے پہلے یہ داس کے نام سے تھا، داس گارڈن یا داس باغ کے نام سے تھا، اور 1861 میں یقیناً اس کا ریوائول ہوا اور اس کی اپ گریڈیشن ہوئی، اور 1861 میں جو ہے حیدرآباد کو انگریزوں نے فتح کر لیا تھا۔ ایسٹ انڈین کمپنی نے یہاں پہ اپنا جو ہے عمل دخل جو ہے وہ یہاں کے جو میر صاحبان تھے ان سے لے لیا تھا، تو یہ تو 43 میں لے لیا تھا۔ تو بہرحال 1861 میں اس کا جو ہے اپ گریڈیشن ہوئی، اور 1861 سے پہلے یہ جو ہے یہ زولوجیکل سوسائٹی، یا یہ کہہ لیں کہ پارک اور باغ اور اس سے متعلق سوسائٹی ایک تھی، وہ سوسائٹی اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی دیکھ بھال، اس کی ذمہ داریوں کی ذمہ دار تھی۔ اور جب 1861 میں اس کا ریوائول ہوا تو اسے کوئن وکٹر کے نام سے جو ہے وہ منسوب کیا گیا، جسے پھر بعد میں رانی باغ کے نام سے، کیونکہ کوئن رانی تھی اور وہ رانی باغ کے نام سے یہ مشہور ہوا۔ اور اس وقت میں جو ہے 1861 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو یہ دیال داس مول چند یہاں کے ایک بڑے مخیر اور بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا، اور جناب علی سماجی خدمات میں وہ پیش تھے، اور وہ حیدرآباد میں بالخصوص ان کے بہت سارے جو ہیں وہ اس قسم کے جو ہے سماجی خدمات کے پروجیکٹس موجود ہیں، جس میں شام داس پارک سے سب واقف ہیں، دیال داس کلب سے سب واقف ہیں، اور اسی طرح سے اور بہت سارے عمارتیں، بہت ساری بلڈنگز جو ہیں وہ موجود ہیں، جس پہ ان کے نام اور وہ ہسٹری جب دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے اس کے پیچھے یہ داس فیملی۔ تو یہ جو رانی باغ تھا یہ اس وقت کوئی 38 ایکڑ سے زائد پر محیط تھا۔ اس کے بعد اس میں اسی رانی باغ میں جو ہے وہ عیدگاہ بنی، اسی رانی باغ میں برکت بھائی پارک بنا، اسی رانی باغ میں جو ہے وہ اوپن ایئر تھیٹر بنا، اور اسی رانی باغ میں کیونکہ زو تو تھا، اور زو کی پھر زو میں اس زمانے میں جب ہم نے ہوش سنبھالا، میں اب 60s کی بات کر رہا ہوں، تو 1960s میں اس حیدرآباد رانی باغ جو ہے پورے سندھ کا، کراچی کو، گاندھی گارڈن کو چھوڑ کے رانی باغ پورے سندھ کے لوگوں کے لیے، شہریوں کے لیے واحد تفریحی مقام تھا، کہ جہاں دور دراز ایریا سے رانی باغ کو دیکھنے کے لیے پورے سندھ کے لوگ آیا کرتے تھے، بچے وہاں۔ اب اس کے اندر فن لینڈ بھی ہے، وہ فن لینڈ ہے، اور جناب علی جو ہے یہ جو ہے زو، جسے اب زو تو کہنا جو ہے وہ جو ہے چڑیا گھر کہنا تو چڑیا گھر کے نام کی بے عزتی ہوگی، جس قسم کی صورتحال وہاں پہ ہے۔ تو اس میں اور اوپن ایئر تھیٹر کے بھی آثار نظر آتے ہیں، مگر کسی زمانے میں یہ اوپن ایئر تھیٹر
جو حیدرآباد کے بڑے بڑے نامور فنکار مثال کے طور پہ مصطفیٰ قریشی اور محمد علی اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو ہیں وہ اس زمانے میں انہوں نے یہاں پہ اپنے جو ہے فن کے جوہر دکھائے. یہ اتنا تاریخی جو ہے گارڈن ہے, باغ ہے. آج بھی اس میں جو ہے چھٹی والے دن اور عید, بقرعید اور تہواروں کے دنوں میں خاصا رش ہوتا ہے, اور آپ اس رش سے اندازہ لگا لیں کہ حیدرآباد میں اب کوئی رانی باغ تو بس برائے نام رانی باغ ہے. مثلا حیدرآباد میں یہ صورتحال ہے کہ کوئی بھی تفریحی مقام, تفریحی سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ کھلا ماحول ہو اور یہ آلودگی سے پاک ہو اور ہوا بڑی جو ہے صاف و شفاف اور ٹھنڈی ہو. تو ابھی گزشتہ دنوں جو ہے یہ آٹوبان یہ اپنا جی سی ٹی گراؤنڈ روڈ پہ جو ہے یہ ایک پاتھ جو ہے یہ کینٹونمنٹ بورڈ نے ڈیولپ کیا ہے, اور وہ کینٹونمنٹ بورڈ کا جو ہے وہ جو پاتھ ہے, اس پاتھ کے اوپر ڈیلی اس پہ لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے, اور وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ٹریفک چل رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ شہریوں کو بڑی شدید ضرورت ہے کہ یہ جو ہے اس قسم کی چیزیں شہر میں ڈیولپ ہوں اور رانی باغ کو. تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ایک بریک کے بعد پھر اسی پہ مزید بات کریں گے. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری, جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ, جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز, کوالٹی فار ایور. جی ناظرین ویلکم بیک, اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجیے گا, فیس بک پہ لائک کیجیے گا, اور اپنی تجاویز سے ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم اسے مزید بہتر کر سکیں, اور نہ صرف بہتر کر سکیں بلکہ آپ کی تجویز اور تجاویز کی روشنی میں پروگرام کو ترتیب دے سکیں. یہ پروگرام بھی ہم نے ہمارے دوستوں کی تجاویز, بلکہ تجاویز کہوں گا, تجاویز کی روشنی میں اس کو ہم نے جو ہے ترتیب دیا ہے. تو ناظرین بات ہو رہی تھی رانی باغ حیدرآباد کی. تو رانی باغ حیدرآباد کی صورتحال یہ ہے کہ کسی وقت اس میں جو ہے کوئی 70-80 سے زائد چرند درند اور پرندے ہوا کرتے تھے, اور وہ اس میں ہاتھی بھی تھا, شیر بھی تھا, چیتا بھی تھا, ریچھ بھی تھے, اور نیل گائے بھی تھی, اور جناب ہرن بھی تھے, بارہ سنگے بھی تھے, اور اڑنے والے پرندے بلکہ اژدہا بھی تھا, سانپ بھی تھے, اور وہ جو جنگلی سمندری بلی, مطلب دریائی بلی, سمندری بلی بھی ہوتی تھی, اور اس کے علاوہ بے شمار جانور یہاں تھے, اور اسے دور دراز سے لوگ دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو ہے جانور بیماری کا شکار ہوئے, مرنے لگے. اور سب سے پہلے تو یہ خاصی پرانی بات ہے کہ ہاتھی جو ہے, پہلے ہاتھی کا جوڑا ہوا کرتا تھا, پھر ایک ہاتھی رہ گیا, اور وہ ایک ہاتھی بھی ایک دن جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں یہ انہوں نے حالانکہ کمیٹی بھی بنائی تھی اس وقت کے افسران نے, اس کمیٹی کی رپورٹ سے آگاہ نہیں کیا جا سکا. وہ ہاتھی اچانک پاگل ہو گیا, اور وہ پاگل ہونے کے بعد اس پہ بچے اور خواتین بیٹھی ہوئی تھیں, اور وہ رانی باغ کے اندر چکر دیا کرتا تھا بچوں کو اور خواتین کو اس کے ہاتھی کے اوپر بٹھا کے وہ گھماتا تھا. تو اچانک وہ ہاتھی پاگل ہو گیا, اور اس ہاتھی کو جیسے تیسے جو ہے چادریں لگا کے, وہ کپڑے کی چادریں لگا کے بچوں کو اس پہ سے نیچے کی طرف دھکے سلپ کرایا گیا, خواتین کو بمشکل وہاں سے نیچے اتارا گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اس ہاتھی کو وہیں ہلاک کر دیا. تو چلیں, ہاتھی کے ہلاکت کی تو کوئی وجہ بن رہی تھی کہ وہ پاگل ہو گیا تھا, اور اس پاگل ہونے کی بھی یقیناً وجوہات ہوں گی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جانوروں کا ایک بریڈنگ سیزن ہوتا ہے, اس سیزن میں ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہونی ضروری ہوتی ہے, اور وہ نہ ہو تو پھر انہیں یہ اس قسم کے دورے پڑتے ہیں. تو اسی طرح کچھ شیر کے ساتھ ہوا, اور شیر جو ہے وہ شیر کے پنجے میں جو ہے وہ زخم آیا, اور اس کے جو ہے ناخن ایک ٹوٹ گیا,
اس ناخن کو یہ بلدیہ کے ویٹرنری کے ڈاکٹرز ٹھیک نہیں کر سکے اور اس کا پراپر علاج نہیں کر سکے. بالآخر وہ اس کے اندر جو ہے زہر بن گیا اور وہ زہر بن کے اس کو ایک دن وہ شیر جو ہے وہ بھی جو ہے موت سے ہمکنار ہوا. اور اسی طرح سے اس کے بعد جو ہے وہاں پچھلے دنوں یہ بھی سننے میں آیا، غیر مصدقہ بات ہیں کہ عملے نے ہی ہرن کاٹ کے کھا لیے، رانی باغ کے ہرن کاٹ کے کھا لیے، اور ہرن کاٹ کے تحفتاً اس کا گوشت جو ہے وہ بھیجا گیا لوگوں کو. تو یہ صورتحال ہے. اب رانی باغ کی تباہی اچھا اوپن ایئر تھیٹر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا کہ وہ آج جب کسی زمانے میں بہترین اوپن ایئر تھیٹر چلا کرتا تھا، اور میں تو خود اس بات کا گواہ ہوں کہ اس اوپن ایئر تھیٹر میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا. عیدگاہ کی بھی صورتحال جو ہے وہ بڑی تشویشناک ہے. برکت بھائی ٹاؤن، برکت بھائی پارک جو ہے وہ یہاں کی ایک مخیر فیملی نے یہ نہ صرف برکت بھائی پارک دیا بلکہ نیاز اسٹیڈیم میں ایک پراپر انکلوجر دیا. تو ابھی ہم بات کیونکہ رانی باغ کی کر رہے ہیں تو برکت بھائی پارک کی بھی صورتحال ایسی ہے کہ وہ صرف افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. نہ صرف پرندے درندے چرندے جو زو کا حصہ تھے وہ تباہ حالی کا شکار ہیں. اسی میں زو کے اندر ایک لیک تھی، وہ تقریباً 50,000 فیٹ لمبی جو ہے وہ لیک تھی جس میں موٹر بوٹس چلا کرتی تھیں. اس کی بھی حالت یہ ہے کہ اس میں کیچڑ اور کائی جمی ہوئی ہے اور کوئی دیکھنے والا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ جو لیک جو ہے یہ 2008 میں تعمیر کی گئی. 2008 میں اس رانی باغ کا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ہاتھوں ریوائول ہوا، اس کی رینوویشن ہوئی، اس میں بہت بے شمار کام کیے گئے، اور وہ کام جو ہیں پھر بھی اس کے بعد بھی اس میں کام کرنے کی ضرورت تھی. تو یہ کام کرنے کے بعد جو ہے بدقسمتی کہہ لے ہیں اس رانی باغ کی کہ وہ 2001 کے جو ڈیولیشن آف پاور تھا اس پاور کے ساتھ ہی اس قانون کے تحت اس کو جو ہے وہ قاسم آباد میونسپل کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا. اب کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قاسم آباد میونسپل کمیٹی اس کو قاسم آباد ٹاؤن کو چلانے کے لیے، قاسم آباد تحصیل کو چلانے کے لیے اس سے فنڈز جنریٹ کرتی اور یہ قاسم آباد تحصیل کو فنڈز دیتا، اور وہ رانی باغ میں بھی رانی باغ میں بھی اس کے ذریعے جو ہے ڈیولپمنٹ کا ایک سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو قاسم آباد تحصیل ہے اس کو اس سے مالی طور پہ مددگار معاون ثابت ہوتا، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا پارک تھا اور اس کی آمدنی بھی اسی قسم کی تھی. مگر بدقسمتی یہ کہ ہم کسی کو مورد الزام تو نہیں ٹھہراتے، مگر سنسیئرٹی اور آنیسٹی اور اس کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ تباہ حالی کا شکار ہوا. اور آج جس حال پہ کھڑا ہوا ہے کہ وہاں پہ دن میں الو بول رہے ہوتے ہیں، اور درختوں کی بھی حالت جو ہے وہ قابل بیان نہیں ہے. اور کیونکہ وہاں کوئی تقریباً 300-350 سے زائد نایاب قسم کے درخت تھے، اور یہ جو جانوروں کی تعداد تھی یہ میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ کسی وقت میں تو یہ کوئی 80-85 سے زیادہ تھے یہ جانور. اب بمشکل کوئی 15-20 کے قریب وہ بھی کبوتر اور ہرن اور جو ہے یہ شتر مرغ اور جو ہے بندر کی 2-3 اقسام ہیں، اور باقی اس لیے اب اس طرف کا رخ ہی نہیں کرتا. بچے تو مطلب کوئی بھی گھومنے کے لیے جاتا ہے تو رانی باغ میں نہ تو زو کی طرف جاتا ہے، اور صرف یہ جو جمعے اور اسپیشلی جمعے کے دن جو ہے یہ غریب جو ہے جن کو کوئی جگہ بیٹھنے کے لیے پراپر نہیں ملتی وہ وہاں جا کے گھاس پہ، اور بلکہ گھاس بھی برائے نام گھاس ہے، یا پھر فن لینڈ ہے. فن لینڈ کیونکہ چل رہا ہے وہ بھی برائے نام چل رہا ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، مگر اس میں بھی کوئی خاص قسم کی کوئی نہ تو ترقی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی وہ بھی تنزلی کا شکار ہے. تو میں عرض کروں کہ
کہ یہ تاریخی چیزیں ہیں، یہ تاریخی چیزیں ہیں، اور یہ ہمارے جو ہیں بڑے جو بھی کہہ لیں ان کی جانب سے ان کی یہ یادگار ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ حیدرآباد کے لوگ جو ہیں وہ کس قدر جو ہے سوشل تھے، اور کس قدر سوشل ورک پر یقین رکھتے تھے. اور اس کے لیے اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ اس کی توجہ، میں عرض کروں کہ ڈیولیشن آف پاور کے ساتھ جو ہے چیزیں تقسیم ہوئی تھیں اور وہ ساتھ میں ڈیوالو ہوئی تھیں، تو وہ اس 2001 کے ساتھ ڈیوالو ہوئی تھیں. جب 2001 کو واپس کیا گیا اور تو واپس کیا گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی کے ساتھ جو چیزیں ڈیوالو ہوئی تھیں وہ واپس اپنی جگہوں پہ جائیں، مگر وہ نہیں جا سکیں. اور اسی طرح سے بلدیہ کی پراپرٹی، بلدیہ کے وہیکلز، بلدیہ کی بلڈنگز، بلدیہ کے پلاٹس، بلدیہ کی مارکیٹیں، سب تتر بتر، کوئی پرسان حال نہیں ہے. کسی قسم کی کوئی پراپر اس کی جو ہے وہ پراپرٹی کی لسٹ نہیں ہے، پراپرٹی کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، پراپرٹی کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہے. تو اور یہی حال جو ہے بلدیاتی اداروں کے، کیونکہ یہ بلدیہ کے ساتھ وابستہ ہے، تو بلدیاتی اداروں کی صورتحال پورے پاکستان میں بلکہ سندھ میں بالخصوص بہت زیادہ خراب ہے، اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں جو ویلفیئر سوسائٹیز ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا، جو ارباب اقتدار ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ جو ہے اس پر توجہ دیں. اور رانی باغ کے ریوائول کے لیے، کیونکہ گزشتہ دنوں رانی باغ کے لیے ایک ایکشن کمیٹی بنی تھی، اس نے کچھ عرصہ زور لگایا، اور زور لگانے کے بعد جو ہے وہ کوشش کی کہ ان کی بات سنی جائے، مگر وہ کسی قسم کی کوئی بات سننے میں نہیں آئی، تو وہ بھی اپنے طور پہ بات کر کے وہ خاموش ہو گئی. ہمارے حیدرآباد کے نامور صحافی ہیں محمد حسین، جو ڈان میں اکثر لکھا کرتے ہیں، انہوں نے بھی کئی مرتبہ اس کے اوپر آرٹیکل لکھے اور حکومت کی توجہ دلانی چاہی، مگر نتیجہ نہ ہونے کے برابر ہوا. تو پھر ایک بار اسی درخواست کے ساتھ کہ اس پہ خدا را توجہ دیں، اس پہ توجہ دیں. یہ جو باقی ماندہ جانور ہیں، جو بھوکے جانور ہیں، ان کے پاس جائیں تو دیکھیں وہ بھوک سے منہ کھول رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں وقت پہ کھانا نہیں ملا، انہیں وقت پہ ان کی خوراک نہیں ملی، انہیں پانی نہیں ملا. یہ ساری چیزیں قابل ذکر ہیں، دیکھنے والی ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ویڈیو طویل ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے ساتھ. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور.